أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حدیث رسول کو سنیے، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ، میری امت میں میرے بعد جھوٹوں کا ظہور ہوگا، 30 کے قریب جھوٹے ہوں گے. كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، ہر کسی کا یہی گمان ہوگا، ہر کوئی یہی دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. پیارے حبیب علیہ السلام اور خبر دیا دیتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، یاد رکھنا فاطمہ کے بابا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شخص ساری عمر نماز پڑھے، ساری عمر روزے رکھے، ساری عمر حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ کرے، اسلام پورے کے پورے پر عمل کرے پریکٹیکل، اور یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قادیان کا مرزا بھی نبی تھا، شریعت نہیں تھی اس کے پاس لیکن وہ تھا نبی. اس کا یہ ایک عقیدہ، اس کا یہ ایک جملہ، اس کا یہ ایک قول اس کو ابو جہل کا ساتھی بنانے کے لیے کافی. تو یہود و نصارہ اسلام دشمنی میں واضح ہے، کفار مشرکین اسلام دشمنی میں واضح ہے. مسلمانوں کو پتہ ہے یہ ہمارے دشمن ہیں، لیکن زیادہ خطرناک اہل ایمان اہل اسلام کے لیے وہ قوتیں ہیں جو چولہ اسلام کا پہنتی ہے اور دشمنی اہل اسلام کے ساتھ کرتی ہیں. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. جس طرح عقیدہ توحید وہ عظیم دولت ہے جو اپنے ساتھ کسی ملاوٹ کو برداشت نہیں کرتی، اسی طرح ختم نبوت کا عقیدہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہونے کا عقیدہ، تمام انبیاء کی جماعت کے سردار اور تمام انبیاء کے بعد آنے والے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یہ بھی کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا. عقیدہ توحید کے اندر اگر شرک داخل ہو جائے
ملاوٹ ہو جائے تو اسلام ختم ہو جاتا ہے، ایمان بکھر جاتا ہے، اور شرک کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کی نبوت پر، کسی اور کی رسالت پر، کسی اور کے غیر تشریعی نبی ہونے پر ایمان رکھتا ہے، اب وہ بھلے نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، صدقے کرتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، یہ ایک عمل اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر کے اس کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے کافی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قادیانی نماز پڑھتے ہیں، قادیانیوں کی مسجدیں ہیں، قادیانیوں کے مراکز ہیں، علماء نے غلطی سے ان کو کافر قرار دیا، حالانکہ وہ مسلمانوں کی طرح ہیں، بھائی ہیں مسلمانوں کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی شخص ساری عمر نماز پڑھے، ساری عمر روزے رکھے، ساری عمر حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ کرے، اسلام پورے کے پورے پر عمل کرے، پریکٹیکل 100% وہ اسلام کی چلتی پھرتی تصویر بنے باقی تمام مسائل میں، اور یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قادیان کا مرزا بھی نبی تھا، شریعت نہیں تھی اس کے پاس لیکن وہ تھا نبی، اس کا یہ ایک عقیدہ، اس کا یہ ایک جملہ، اس کا یہ ایک قول اس کو ابو جہل کا ساتھی بنانے کے لیے کافی ہے۔ نہ اس کی نماز کی قیمت ہوگی، نہ اس کی اذان کی قیمت ہوگی، نہ اس کے اذکار کی قیمت ہوگی، نہ وہ اسلام کا پروٹوکول لے سکے گا۔ مالک کا فرمان غور سے سنیے، ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور رسولوں کے سرتاج، سردار اور خاتم النبیین ہے، نبوت ان پہ ختم ہوئی۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا تھا، میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ کسی گھر بنانے والے نے بڑا خوبصورت گھر بنایا، جہاں ایک اینٹ لگنے کی جگہ خالی ہے، دیکھنے والے آ کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ گھر تو بہت پیارا ہے، اگر یہ ایک اینٹ بھی لگ جائے تو اس کا نور دوبالا ہو جائے گا۔ کہا وہ بلڈنگ، وہ عمارت انبیاء کی جماعت ہے، اور وہ آخری اینٹ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی اس مسلمانوں کے ثابت شدہ عقیدے سے انحراف کرتا ہے اور پیارے حبیب کی خاتمیت کو تسلیم نہیں کرتا، آپ کے بعد کسی اور کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کا اسلام سے، ایمان سے، مسلمانوں سے، اہل ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر اپنی امت کو پہلے سے دی ہے، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو جو خبر دیتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں دیتے، عرش والے مولا کی طرف سے دیتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، پیارے آقا تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے، ان کا تو کلام اپنی امت کے ساتھ تب ہوتا ہے جب اللہ وحی کرتا ہے۔ حدیث رسول کو سنیے، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ، میری امت میں میرے بعد جھوٹوں کا ظہور ہوگا، 30 کے قریب جھوٹے ہوں گے، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نبی، ہر کسی کا یہی گمان ہوگا، ہر کوئی یہی دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور خبر دیا دیتے ہیں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، یاد رکھنا فاطمہ کے بابا آخری نبی ہے صلی اللہ
علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں سے اللہ نے مجھے انبیاء کی جماعت پر فضیلت فوقیت بخشی۔ اعطیت جوامع الکلم، ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ مجھے اللہ نے یہ ملکہ دیا ہے، میں ایک لفظ ایک جملہ کہہ کر مختصر سی بات کر کے پورا مفہوم شریعت کا سمجھا دیتا ہوں، یہ اللہ نے خاصہ مجھے دیا ہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ساتھ، میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہو، اللہ میرا رعب اس کے دل میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، پیارے نبی کی ہی شان ہے کہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا، زمین کو پاک کیا گیا، پوری کی پوری زمین پاک ہے، مسجد ہے، جہاں چاہے مسلمان اس سے پانی نہ ہونے کی صورت میں بھی مٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مسجد نہ پانے کی صورت میں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، یہ میری شان ہے، پہلے انبیاء کسی قوم، کسی ملک، کسی قبیلے کی طرف آئے، اور میری شان ہے اللہ نے مجھے پوری انسانیت کی طرف بھیجا۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ انبیاء کا سلسلہ میرے آقا پہ ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن و سنت کے یہ دلائل، قرآن حکیم کی آیت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد شریعت میں تیسرا مقام اجماع صحابہ ہے کہ صحابہ کی جماعت کس بات پہ اکٹھی ہوئی، کس بات پہ ان کا اتفاق ہوا، وہ بھی امت کے لیے ماننا لازم ہے۔ تو صحابہ کا اجماع ہے اس بات پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جس نے نبوت کا اعلان کیا، صحابہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ مسیلمہ کذاب پیدا ہوا تو صحابہ نے اس کو قتل کیا، اس کے خلاف جہاد کیا، اس کے ماننے والوں کو کفار سمجھ کے جہاد کیا، مسلمان سمجھ کے نہیں۔ مسیلمہ کذاب سے جو جنگ ہوئی اہل ایمان کی، وہ جنگ اس بنیاد پہ نہیں ہوئی تھی کہ یہ مسلمان ہے کچھ غلطی پر ہے، نہیں، اس کو کافر مانا گیا۔ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا میرے آقا کے آنے کے بعد، وہ کافر ہے، اس کے ماننے والے کافر ہیں، بھلے وہ نماز پڑھے، بھلے وہ مسجدیں بنائے، ان کی مسجد کو مسجد نہیں کہا جائے گا، معبد کہا جائے گا۔ مسجد مومنوں کی ہوتی ہے، مسلمانوں کی ہوتی ہے، کفر کرنے والوں کی مسجد نہیں، عبادت خانہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح چوتھا نمبر اسلام میں علماء امت کا اجماع، جس پر امت کے علماء اکٹھے ہو جائیں، اور اس مسئلے پر قرآن کی آیت، نبی کی حدیث، صحابہ کے اجماع کے بعد چوتھی چیز بھی ثابت ہے کہ علماء امت کا اجماع ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت کے بعد اگر کوئی اعلان کرے اپنی نبوت کا، دعویٰ کرے اپنی رسالت کا، اور کوئی اس پر ایمان لے کر آئے، دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہے اور اس پر ایمان لانے والا بھی کافر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کر دیا، دوسرا شخص اس کی آواز سن کے امام صاحب سے کہتا ہے کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں اور بطور دلیل میں اس سے کوئی علامت، کوئی معجزہ، کوئی چیز مانگتا ہوں تاکہ پتہ لگ جائے یہ سچا ہے یا جھوٹا۔ جب میں اس سے کوئی چیز مانگوں گا، نبوت کی علامت مانگوں گا، معجزہ مانگوں گا، اور یہ پیش نہیں کر سکے گا تو باب الناس کے سامنے اعلان ہو جائے گا کہ یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے۔ سنیے ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ من طلب منہ علامۃ فقد کفر لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ امام صاحب نے اعلان کیا، سنو، تم اس کے پاس جا کے اگر سوال کرتے ہو کہ کوئی نشانی دکھاؤ، وہ دکھائے یا نہ دکھائے، وہ پیش کر سکے یا نہ کر سکے، صرف یہ سوال کرنے سے انسان کافر ہو جائے گا
کہ تمہارے دل میں اس کی نبوت کا شک پیدا ہو گیا، اور پیارے آقا نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اگر تم شک میں مبتلا ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ سچا ہے یا جھوٹا، میں اس سے جا کر کوئی ثبوت تو مانگوں، کوئی دلیل تو مانگوں، پیش کر دی تو مان لوں گا، نہ کی تو ٹھکرا دوں گا۔ کافر اگر کوئی ثبوت پیش کر بھی دے اپنے دعوے پر، مومن کو یقین رہتا ہے کہ یہ کافر ہے، ہم اس کی کسی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور یہاں پہ یہ یاد رکھیے، اہل شرک سے گفتگو کرتے ہوئے، اہل کفر سے گفتگو کرتے ہوئے کوئی خرق عادت مطالبہ نہ کرے کہ یہ کر کے دکھاؤ ہم تمہیں مانیں گے، یہ کر کے دکھاؤ ہم تمہیں مانیں گے۔ کیوں؟ شیاطین کفار کی مدد کرتے ہیں، شیاطین کفار کی مدد کرتے ہیں، اہل شرک کی مدد کرتے ہیں، آپ کے لیے فتنے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ یقین یہ رکھیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، ماجرا ختم۔ اب کوئی دعویٰ کرے، کوئی معجزات پیش کرنے کی کوشش کرے، وہ ایک نہیں 1000 بار بھی پیش کر لے، یقین کامل کر لو کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان۔ جیسے دجال کے بارے میں آتا ہے، جب وہ ظاہر ہوگا اور اپنے فتنے کو پھیلا دے گا تو مدینہ منورہ سے ایک شخص آئے گا جو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا کافر کا لفظ پڑھ لے گا۔ دجال پوچھے گا سناؤ مانتے ہو مجھے؟ کہا ہاں مانتا ہوں، تو کافر ہے؟ کہا نہیں رب نہیں مانتا، کہا رب تو نہیں مانتا، کافر مانتا ہوں۔ اپنے مریدوں سے کہے گا اسے قتل نہ کر دوں؟ بلے بلے، بڑی بات ہے، اگر یہ قتل ہو جائے تو اور کیا چاہے، وہ اسے قتل کر دے گا، اس کے 2 ٹکڑوں کے درمیان چلے گا۔ پھر کہے گا اچھا میں اس کو زندہ نہ کروں؟ اس کو پہنچی ہوئی سرکار ماننے والے کہیں گے جناب پھر تو آپ کے ہمارا ایمان اور پختہ ہو جائے گا کہ آپ بڑے سچے ہو، بڑے پہنچے ہوئے ہو، کر دو زندہ۔ اسے زندہ کر دیا جائے گا اور اسے کھڑا کر کے پوچھے گا سنا اب مانتا ہے؟ کہا میرا یقین اور پختہ ہو گیا، تو کافر ہے۔ کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ نہیں مانتے، آؤ ہمارے باپا جی کی قبر پہ اور آنے کے بعد فلاں مریض ٹھیک ہو جائے گا، فلاں چیز یہ ہو جائے گی، فلاں یہ ہو جائے گی، درخت نیچے گر جائے گا، یہ نیچے پڑا ہوا اوپر چڑھ جائے گا۔ شیطان اگر آپ کو پانی پہ چل کر دکھائے، ہوا میں اڑ کر دکھائے، تو یقین کامل سے کہو کہ یہ چیز ہمیں شریعت سے نہیں ملتی، جو کچھ تو کر رہا ہے شیطان ہے، شریعت محمدیہ سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں یہ بات بتائی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تاکہ دنیا جان لے جو شخص بھی نبوت محمدیہ کے بعد نبوت کا اعلان کرے گا وہ دجال ہے، وہ گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے۔ علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا کہ میں خاتم النبیین ہوں، یہ اعلان کرنا پیارے حبیب کا، یہ ایسا عقیدہ ہے امت اسلامیہ کے لیے کہ اس کی تصریح قرآن پاک میں بھی ہے، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے، اور اس پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ اب جو کوئی نبوت کا اعلان کرے گا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو اسلامی حکمران پہ لازم ہے کہ اس مرتد کو، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اسلامی حکمران پہ لازم ہے کہ اسے قتل کرے، اور اگر وہ مر گیا اسی حال میں توبہ کیے بغیر تو یہ جہنمی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام دشمن قوتوں نے بر صغیر کے مسلمانوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے مشرقی پنجاب کا ایک گاؤں گرداسپور، وہاں سے ایک کذاب کو ڈھونڈا، ایک دجال کو ڈھونڈا جس کا نام مرزا غلام احمد، قادیان گاؤں کا رہنے والا۔ یہ مجرم ہائی کورٹ میں کچہری میں 1500 روپے پہ تنخواہ پہ کام کرتا تھا، یہ اس کی اوقات تھی، یہ اس کی حیثیت تھی۔ اس کو اٹھایا گیا، اس کو چنا گیا مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے، اس پہ اسلام کا چولا چڑھایا گیا اور اسے ایک مذہبی اسکالر بنا کر، لیڈر بنا کر پیش کیا گیا، اور وہ 1877 میں مناظر اسلام کے طور پہ معروف ہوا اور میدان میں آیا۔
اسلام کے نام لیواؤں کو اس نے اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا. شروع میں اسلام کی حقانیت پہ کچھ مناظرے بھی کیے کفار کے ساتھ، اور تبلیغ دین کا ڈھونگ رچایا اور براہین احمدیہ اس کی پہلی جلد لکھ کر مسلمانوں کو قریب کرنے کی کوشش کی. جب اس کے مریدوں کی اچھی خاصی تعداد اس کے گرد جمع ہو گئی تو 1884 میں اس نے رنگ بدلنا شروع کیا. ابتدا میں ان کا طریقہ واردات ہمیشہ سے وہ نبوت کا جھوٹا داعی ہو یا امام مہدی ہونے کا جھوٹا داعی ہو، ابتدا ان کی کچھ اور ہوتی ہے اور پھر وہ سٹیپ بائی سٹیپ کفر کے اندر بڑھتے جاتے ہیں. 1884 میں اس نے اپنے لیے نئے نام مقرر کیے. مامور من اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کی طرف سے ڈیوٹی پر ہوں. مجدد وقت، خدا کا الہام یافتہ، مجھ پہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتے ہیں. بہت سارے اس نے الہامات اپنے شائع بھی کیے، مجھے یہ الہام ہوا، مجھے یہ الہام ہوا، اور وہ کتابی شکل میں لوگوں میں پہنچے. اور 1899 میں ایک 10 نکاتی شرائط نامے پر بیعت لے کر باقاعدہ اس نے تنظیم بنائی اور اپنے مریدوں کو اپنا مرید کیا. وہ سلسلہ بیعت کا جو صوفیاء کے ہاں چلتا ہے، اسی سلسلے کو مرزا قادیانی نے اپنی جماعت کے اندر بھی رائج کیا. پھر جنوری 1891 میں اس نے نیا اعلان کیا کہ میں مسیح موعود ہوں. وہ جس نے واپس آنا تھا وہ آ چکا ہے اور میں تمہارے سامنے ہوں. 1901 میں اس نے پھر ایک سٹیپ آگے اٹھایا اور مسیح بنتے بنتے پھر یہ نبی اور رسالت کا اعلان کر بیٹھا. اور 26 مئی 1908 تک مرزا غلام احمد اپنے دعوی نبوت پر قائم رہا اور اسی پہ اس مجرم کی موت ہوئی. قادیانی تحریک نے مسلمانوں کا اتنا نقصان کیا کہ اتنا نقصان یہود و نصارہ بھی نہ کر سکے. ایک دشمن ہے جس کو آپ جانتے ہو کہ یہ دشمن ہے، اور ایک وہ ہے جو چولا پہن کے اندر آ جائے، وہ زیادہ خطرناک ہے. ایک کتا ہے جس کو ہمارے پنجاب میں بولی کتا کہا جاتا ہے، وہ بہت بڑے قد کا اور بڑا اونچا قد کاٹ کا. وہ 1 میل دور ہی ابھی کوئی آنے والا ہو تو اس کے قدموں کی چاپ کو سن کے بھونکنا شروع کر دیتا ہے. اور ایک ہوتا ہے چھوٹا سا روسی کتا پالتو، گھروں کے دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے، خوبصورت سا بالوں والا. وہ مسافر گزرتا ہو کچھ نہیں کہتا، جب گزر جاتا ہے تو پیچھے سے آگے پاؤں پکڑ کے کاٹتا ہے. کون سا خطرناک ہے؟ ایک تو وہ ہے جو 1 میل سے بھونک رہا، جو 1 میل سے بھونکے گا تو انسان کوئی ڈنڈا اٹھا لے گا، کوئی پتھر اٹھا لے گا، کوئی رک جائے گا، راستہ بدل لے گا، کوئی نہ کوئی تو حل. دشمن ہے سامنے. اور ایک آپ دیکھتے آ رہے کہ ماں کتنا پیارا ہے، یہ آرام سے بیٹھا کچھ بھی نہیں کر رہا، اور آپ کے گزرنے کے بعد پیچھے سے وار کرتا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے. تو یہود و نصارہ اسلام دشمنی میں واضح ہیں، کفار مشرکین اسلام دشمنی میں واضح ہیں. مسلمانوں کو پتا ہے یہ ہمارے دشمن ہیں، لیکن زیادہ خطرناک اہل ایمان اہل اسلام کے لیے وہ قوتیں ہیں جو چولا اسلام کا پہنتی ہے اور دشمنی اہل اسلام کے ساتھ کرتی ہیں. ان ظالموں نے ہزاروں مسلمانوں کو وادی ایمان سے نکال کے کفر کے ریگستان میں داخل کیا. ان کے جرائم کی ایک لمبی لسٹ ہے، قادیانیوں کے جرائم کی ایک لمبی لسٹ ہے. اور سب سے پہلا جرم قادیانیوں نے یہ کیا ہے، مرزا نے یہ کیا کہ اہل ایمان کے عقیدہ توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کی. جب بھی کسی باطل تحریک کو پہچاننا ہو تو اس کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے نقطے پہ آیا کرے عقیدہ توحید. کوئی توحید میں سچا ہے تو اس سے باقی مسائل پہ گفتگو ہوگی، اور جو توحید کے مسئلے میں فیل ہو جائے اس سے کوئی اور مسئلہ، وہ جی باغ فدق کا یہ تھا، وہ یہ تھا، وہ فلاں تھا، وہ جی وہ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کی جو جنگ ہوئی اس کا کیا ماجرا تھا. بھائی تو پہلے امتحان لگا، چھلنی میں آ، عقیدہ توحید میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ علی خدا ہے، علی اللہ ہے، وہی جو آسمانوں پہ عرش پہ علی ہے، یہ فرش پہ علی ہے، فرق کوئی نہیں دونوں میں، تو عقیدہ توحید میں فیل ہو گیا. اب تیرے ساتھ باغ فدق کا مسئلہ یا اور مسائل ڈسکس نہیں ہوں گے، پہلے ایمان پر آؤ. قادیانیوں نے سب سے پہلا جو وار کیا
اہل ایمان پر، وہ عقیدہ توحید پہ کیا، اسلام کی سالمیت کو توڑا، امت مسلمہ کو پارا پارا کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، کتاب و سنت کی خالص تعلیمات کو چھوڑ کر مرزا کی تصانیف کو پکڑ لیا گیا اور اسی کو اپنا مرکز اور دین بنایا گیا ہے۔ یہ گمراہی کی ایک اور بنیاد ہے۔ جب آپ کسی سے یہ سنو، آؤ قرآن ترجمے سے پڑھو، آؤ حدیث رسول ترجمے سے پڑھو، دین قرآن اور حدیث سے لو، یہ اہل ایمان کا واضح ہے۔ اور جب آپ سے کوئی کہے کہ نہیں قرآن نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، حدیث نہیں پڑھنی گمراہ ہو جاؤ گے، معنی یہ کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے چشمے سے روکنے والے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہی کردار مرزا کا کہ اس نے اپنی کتابیں، اپنی تصانیف اور قرآن حکیم کی آیات کی من مانی تعویلات جو مرزا نے کی، احادیث رسول کی من مانی تعویلات جو مرزا نے کی، اس کو عوام کے اندر پھیلایا۔ مرزا قادیانی کو آخری نبی بنا کر پیش کیا گیا، عوام الناس کو صراط مستقیم سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پہ ڈالا گیا۔ اسلام کے پردے میں وہ کردار ادا ہوا جو کافر کفر کے پردے میں اگر آ کر کرتا تو مسلمانوں پر اتنا نقصان نہ ہوتا۔ جب یہ فتنہ بڑھا، مسلمانوں نے اس کو پہچانا، تو ہر قسم کے مسلمان اس کے خلاف اٹھے، اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ عقیدہ ختمہ نبوت مسلمانوں کا مشترکہ عقیدہ ہے، لہذا ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا۔ آئیے ہم آپ کو علماء اہل الحدیث کا وہ کردار جو قادیانیوں کے فتنے کو مٹانے کے لیے اللہ نے ان سے لیا، اس سے پردہ اٹھاتے ہوئے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی پر پہلا اتفاقیہ کفر کا فتویٰ لگانے والے، جس نے سب سے پہلے مرزے کو کافر کہا، وہ محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ علماء اہل حدیث کے سرتاج تھے، جنہوں نے مرزے کے کفر کا فتویٰ لکھا اور پھر اپنے استاد میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کے پاس گئے، اپنے استاد سے اس پہ تصدیق لی اور پھر اس فتوے کو لے کر 200 علماء کی طرف اس کو روانہ کیا، اور 200 علماء امت کی تصادیق اس کفر کے فتوے پہ لے کر سب سے پہلے مرزے کو کافر کہنے والے علماء اہل حدیث تھے۔ کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، نہ ہم سے سنا تم نے، نہ ہم سے کہا تم نے۔ آج کچھ باطل پرست، فرقہ پرست لوگ اہل الحدیث کو عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد پہ گالیاں دے رہے ہیں، انٹرنیٹ کے صفحات کو کالے سیاہ کر رہے ہیں، جن کو کوئی کام نہیں، وہ اہل توحید پہ اپنی گندی ناپاک زبانیں دراز کر رہا ہے۔ آؤ ہم سے سنو، ہماری تاریخ کو پڑھو، دیکھو تو صحیح کہ علماء اہل حدیث نے مرزا قادیانی کے فتنے کو مٹانے کے لیے وہ کون سا کردار ادا کیا جو کسی اور کے نصیبے میں نہیں آیا۔ مرزا قادیانی کے مقابلے کے لیے، مناظرے کے لیے سب سے پہلے جو عالم نکلا، اللہ کا ولی نکلا، اس کا نام ثناء اللہ مرسری اہل الحدیث کے عالم تھے رحمت اللہ علیہ۔ کفر کا فتویٰ بھی سب سے پہلے اہل الحدیث نے لگایا، مناظرے کا چیلنج بھی سب سے پہلے اہل الحدیث نے کیا، اور جنوری 1903 میں مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ نے مرزا کو اس کے گھر جا کے للکارا۔ اپنی مسجد میں کھڑے ہو کے چیلنج نہیں کیا، اس کے گھر پہنچے، اس کے گاؤں پہنچے اور اس کے گھر جا کے اسے للکارا، لیکن مرزا مقابلے کے لیے نہ نکلا۔ مرزائیوں سے مناظروں کا سلسلہ سب سے پہلے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے اور مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ نے شروع کیا۔ جتنے زیادہ مناظرے مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ نے مرزائیوں کے ساتھ کیے، یہ کسی اور عالم کے نصیب میں نہیں آئے۔ بات آگے بڑھی، مناظرے سے کام اور آگے ہوا، تو سب سے پہلے مباہلے کا چیلنج مرزا غلام احمد قادیانی کو اہل الحدیث علماء نے دیا۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے فاتح قادیان کا لقب اہل الحدیث عالم مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ کو دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی تقسیم میں سب سے پہلی کتاب 44 صفحات پر 44 پیجز، اس کو تحریر کرنے والے مولانا اسماعیل علی گڑھی
رحمت اللہ علیہ نے 1892 میں یہ کتاب تحریر کی گئی، اور یہ خاصہ بھی اللہ نے اہل الحدیث علماء کو دیا کہ مرزا کے خلاف پہلی کتاب لکھنے والا اہل حدیث عالم تھا۔ مرزا قادیانی کی تردید پہ، اس پہ کفر کے اس کے کفر کو واضح کرنے پہ جو تفصیلی کتاب آئی وہ 1892 میں قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھی۔ اس وقت قاضی صاحب کی عمر 25 سال تھی، اور سب سے کم عمر میں پہلی کتاب لکھنے والا عالم اہل الحدیث عالم تھا۔ اہل حدیث عالم مولانا ثناء اللہ ہر میدان میں مرزا کا مقابلہ کرتے رہے، وہ مناظرے کا میدان، وہ کتاب تحریر کا میدان، وہ جلسوں کا میدان، یہاں تک کہ مرزا گھبرا کے تنگ آ کر اس نے اعلان کیا کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا، اور اشتہار شائع کیا مرزا نے، غلام احمد قادیانی نے 15 اپریل 1907 کو آخری فیصلہ، یہ اس اشتہار کا نام تھا جو غلام احمد قادیانی مرزا ملعون مجرم مولانا ثناء اللہ کے حملوں سے تنگ آ کر لکھتا ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ جو جھوٹا ہے یہ مباہلہ ہے اس کا اور سچے کے درمیان، اور فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اس اشتہار کے شائع ہونے کے 13 مہینے 11 دن کے بعد 26 مئی 1908 کو مرزا احمدیہ بلڈنگ لاہور کے اندر ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ کے مکان پہ ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہوا اور ہلاک ہوا، جہنم واصل ہوا۔ مرزا کی یہ واحد دعا یا بد دعا سمجھ لیں جو اللہ کے ہاں فوراً قبول ہو گئی۔ اس نے یہ چیلنج کیا، مالک نے قبول کیا، اور یہ مجرم ہلاک ہوا، جبکہ فاتح قادیان شیخ ثناء اللہ رحمہ اللہ اس کے بعد 40 سال تک زندہ رہے، اور 15 مارچ 1948 کو سرگودا میں فوت ہوئے۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس فردوس میں عطا فرمائے۔ قیام پاکستان کے بعد ملک کے دستور میں مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کا تحریری مطالبہ سب سے پہلے اہل حدیث عالم مولانا محمد حنیف ندوی رحمہ اللہ نے کیا۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ان کو اقلیت کیوں کہتے ہیں، مسلمان کیوں نہیں رہنے دیتے؟ ہم کہتے ہیں کہ کوئی عیسائی ہو عیسائی لیکن وہ یہودی والا پروٹوکول لے سکتا ہے؟ کوئی یہودی اس پر راضی ہوگا؟ ہو عیسائی اور وہ فوائد وہ لینا چاہے جو یہودیوں کو حاصل ہیں، کوئی یہودی نہیں مانے گا۔ یہودی کہے گا یہ یہودی نہیں ہے، عیسائی ہے، عیسائی بن کے جیے، عیسائی بن کے عیسائیوں کو ملنے والی مراعات لے، یہ یہودیوں کے پروٹوکول پہ کیوں حملہ کرتا ہے؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، وہ قادیانی بن کے، مرزائی بن کے جو ان کو قانون حقوق دیتا ہے وہ لے، لیکن وہ مسلمانوں والے حقوق نہیں لے سکتے۔ ان تاریخی حقائق سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے علماء اہل الحدیث نے تحریری، تقریری، ہر میدان کے اندر نور کے مینارے کی طرح چمکتی ہوئی خدمات پیش کی، اور ان کا دائرہ کتنا وسیع رہا۔ کوئی میدان نہیں جو اہل الحدیث علماء نے خالی چھوڑا ہو، مناظرے کا میدان، تقریروں کا میدان، جلسوں کا میدان، تحریروں کا میدان، حتیٰ کہ مباہلے کا میدان، اور مرزا کی موت بھی ہوئی تو شیخ ثناء اللہ کے ساتھ مباہلہ کرتے ہوئے ہوئی۔ لیکن کیا کریں جن کے دل نفرتوں سے بھر چکے ہوں، ان کا کیا علاج کریں؟ جنہوں نے اہل توحید کے ساتھ اللہ واسطے کا پیر لیا ہوا ہو، جنہیں اور کوئی کام نہیں سوائے اہل حدیث کو گالی دینے کے، جنہیں اور کوئی کام نہیں سوائے اہل توحید پہ قدغن لگانے کے، ان کا علاج ہمارے پاس ہے۔ جب تم ہمارے اوپر اس طرح جھوٹے الزامات لگاؤ گے تو مجبور ہو کے حقیقت کو ہم عوام کے سامنے رکھیں گے۔ آج ختم نبوت کے عقیدے کو آڑ بنا کر کچھ فتنہ پرست، قبر پرست گروہ اہل توحید کو گالیاں دے رہے ہیں۔ صبح شام فیس بک ان کی گالیوں سے بھرا ہوا، ٹویٹر ان کی گالیوں سے بھرا ہوا، نیٹ ان کی گالیوں سے بھرا ہوا،
اور وہ گالیاں ان کو دے رہے ہیں جن کے آباء و اجداد نے سب سے پہلے مرزا کا مقابلہ کیا تھا. تو ہم جواباً کہتے ہیں نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یہ رسوائیاں ہوتی. سنو اہل توحید کو گالیاں دینے والوں، اہل الحدیث میں زبانیں دراز کرنے والوں، میں اللہ کی قسم کھا کر علی وجہ البصیرہ یہ بات کہتا ہوں، دلائل کی بنیاد پہ یہ بات کہتا ہوں کہ اہل حدیث سے بڑھ کر ختم نبوت کے عقیدے کا کوئی دفاع کر سکتا نہیں کر سکتا. ارے وہ اہل الحدیث ہے، وہ اہل توحید ہے، وہ اہل السنہ والجماعہ ہے، وہ سلفیوں کا یہ گروہ ہے جنہوں نے صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اعلیٰ نہیں مانا، آپ کی بات کو بھی اعلیٰ مانا. یہ پیارے نبی کے ماننے والے ہیں. ہم نے پیارے نبی کا دیدار کرنے کے بعد آپ کی سیرت و صورت احادیث سے پڑھنے کے بعد آپ کی محبت کو اپنے دل میں یوں بسایا کہ ہم پیارے حبیب کو چھوڑ کر نہ قادری بنے، نہ چشتی بنے، نہ نوری بنے، نہ رضوی بنے، نہ گولڑوی بنے، ہمیں کوئی اور نام پسند نہیں سوائے محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. سنو، ہم کائنات کی ہر ہستی کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کا احترام کرتے ہیں احترام محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. اہل حدیث کی آنکھوں میں محمد کریم کے سجنے کے بعد نہ کوئی پیر سجا، نہ کوئی بابا سجا، نہ کوئی مرشد سجا. ہم کہتے ہیں میرے آقا کی ہستی کے آنے کے بعد کسی اور ہستی کی وہ محبت نہیں ہو سکتی. ہم ہستی پہ نہیں رکے، ہم آگے بھی چلے. ارے تم نے تو بستیوں کو پکڑا، کوئی کوفے کی بستیوں میں جا گرا، کوئی ہندوستان کی بستیوں میں جا لگا. ہم نے کہا ہمیں نبی کے بعد نہ کسی ہستی کی ضرورت ہے، اور مکہ مدینہ کے بعد نہ کسی بستی کی. تم نے بہت سارے شریف بنا لیے، ہمارے لیے بستیوں میں شریف مکہ ہے اور مدینہ ہے، اس کے بعد کوئی اور شریف. بریلی شریف ہمارا شریف نہیں ہے کہ وہاں ہندو بھی آباد ہے، سکھ بھی آباد ہے. ہم نے محبت کی تو پیارے نبی سے. کیسے؟ ہم نے کہا سنو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں نہ کسی امام کی بات مانی جا سکتی ہے، نہ فقیہ کی مانی جا سکتی ہے، نہ پیر کی مانی جا سکتی ہے. کائنات کے ہر آدمی کی بات کو ٹھوک کر ماری جا سکتی ہے، حدیث رسول کو چھوڑا. ہمیں یاد ہے، تمہارے وہ بابے ہمیں یاد ہیں، سبز پگڑی والے قادری صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے امام کے خلاف کوئی بات کرے ہم اپنی انگلیوں کو کانوں میں دے کر بہرے ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں احمد رضا کا لڑ پکڑ لیا یہی جنت میں لے جائے گا. پاک و ہند میں کوئی برائی نہیں ہے اس میں، یہ بیکار ایسی باتوں میں آپ نہیں آیا کرو. کان اپنے کان بند ہے. اعلی حضرت کے خلاف کوئی بولتا ہے کان بند، امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف کوئی بولتا ہے ہمارے کان بند ہیں، ہم ڈرے سننے کے لیے. اولیاء کرام کے بارے میں کوئی کچھ بولتا ہے ہمارے کان ڈرے ہیں. ہاں بالکل ایسے پکے ٹناٹن ہو جاؤ. میں نے کہا میں امام ابو حنیفہ کا مقلد و حنفی ہوں، میں اپنے امام کے بارے میں کوئی دلیل سننے سے میرے کان ڈرے ہیں. میں تمہاری کسی نہیں سنتا، سنوں گا ہمارا ذرا وسوسے آنے اور مجھے کیا کرنا ہے. اور میں نے وہ ویسے ہک بوا پھڑتے مضبوطی دے نال پڑ یکدر گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ مضبوطی کے ساتھ پکڑ. تو ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اللہ کے سچے ولی امام احمد رضا خان کا دامن پکڑ لیا ہے، اور یہی ہم کو جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ.
یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک، ادھر بھی گئے ادھر بھی منہ مارا ادھر بھی ہاتھ مارا، نہیں ایک دروازہ پکڑ لیا۔ اب چاہے نقشبندی ہے، چاہے چشتی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے، دروازہ امام احمد رضا خان کا ایک پکڑ لیا ہے، اور یہ سب ہم انہی کے ہیں، انہی کے ذریعے انشاءاللہ آقا کے قدموں میں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ہم کہتے ہیں سنو، عقیدہ ختم نبوت کو بہانہ بنا کر ختم نبوت کے اصل چوکیدار اہل حدیث کو گالی دینے والے مجرموں، تم نے محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم احمد رضا کو پکڑا، ہم نے مصطفیٰ کے بعد کسی اور کو نہیں پکڑا۔ ہمیں تو ہمارے امام مالک نے درس دے دیا تھا، میرے آقا کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام کہا کرتے تھے، دنیا میں ہر بندے کی بات قبول بھی ہو سکتی ہے، رد بھی ہو سکتی ہے، فاطمہ کے بابا کی کوئی بات رد، تم نے کہا ہمارے پیر کی رد نہیں ہو سکتی، تم نے کہا بزرگوں نے فرمایا ہے، سوچ سمجھ کے فرمایا ہوگا، تم نے کہا بابا کی بات، پیر کی بات، امام کی بات اگرچہ غلط ہے، حدیث رسول کے مخالف ہے، لیکن ہم پہ بابا جی کی بات ماننی ضروری ہے۔ تم ختم نبوت کی باتیں کرتے ہو عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے۔ ارے تم نے ختم نبوت کا کیا دفاع کرنا، تم تو رب کی توحید کا دفاع نہ کر سکے، تم تو رب کی توحید کے مسئلے میں فیل ہو گئے۔ ختم نبوت کی بات کی بات ہے، تم تو ایک رب کی ربوبیت پر، ایک اللہ کی الوہیت پہ ایمان صحیح طریقے سے نہ لا سکے۔ بلکہ مجھے آج یہ جملہ مجبور ہو کے کہنے دیجئے، کوئی جائے اور سنائے آصف جلالی صاحب کو، کوئی جائے سنائے خادم حسین رضوی گالیوں والے بابے کو۔ بابوں کے بھی الگ الگ نام ہوتے ہیں نا، اس بابے کا نام گالا کٹے والا بابا جو صبح شام گالیاں دیتا ہے۔ تمہیں پیارے نبی کے ساتھ کیا رشتہ؟ میرے نبی نے تو یہودیوں کی گالیوں کا جواب گالیوں میں نہیں دیا، تمہیں سوائے زبان پہ گالیوں کے کوئی بات نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں سنو، اللہ کی قسم جذبات میں نہیں، فضا میں خالی بات نہیں، دلیل کی بنیاد پہ کہتا ہوں، جتنے جرم مرزا غلام احمد قادیانی نے کیے قبروں کو پوجنے والوں، وہ سارے جرم تمہارے بابوں نے کیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کے دروازے تک پہنچانے والے تم تھے۔ مزید کہنے دو، مرزا کو خام مٹیریل دینے والے تم تھے، نبوت کے عقیدہ ختم نبوت کے ڈاکو تم تھے، راستے تم نے کھولے تھے، راستے تم نے کھولے تھے۔ تمہارے پیر کے پاس ایک مرید آیا تھا، تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر قادری کی بات، اور اللہ کی قسم میرا پیش کیا ہوا کوئی ایک حوالہ مائی کا لال اس کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا۔ پیر غوث علی شاہ قلندر قادری کے پاس مرید آیا تھا، مرید نے کہا تھا بابا جی مرید کر لو، سلسلہ قادریہ میں داخل کر لو۔ کہا اچھا، دو مرید آئے تھے، ایک سے کہا آگے آ جا، وہ آگے آ گیا، کہا پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے کہا ہے استغفر اللہ، پیر نے کہا استغفر اللہ۔ مرید نے کہا بابا جی آپ نے کیوں استغفر اللہ کہا؟ تو نے کیوں کہا؟ کہ میں نے تو اس لیے کہا کہ میں تو آپ کو پیر فقیر بابا بزرگ سمجھ کے آیا تھا، آپ اتنے جاہل نکلے کہ رسالت میں اپنا نام لکھ لیا، تو میں اس لیے غلط جگہ پر آنے کی وجہ سے استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں۔ کہ میں نے استغفر اللہ اس لیے پڑھا، جاہل کے سامنے راز کی بات کہہ دی، یہ راز کے پردوں کے پیچھے سے مرزا تم نے نکالا ہے۔ بلکہ مجھے کہنے دو، قادیانیت نے لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد کا
قادیانی رسول اللہ کا کلمہ نہیں نکالا، یہ تمہارے پیروں نے نکالا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مرزا کو غیر تشریعی بغیر شریعت کے نبی یہ مانتے ہیں۔ اصل نبوت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارے پیروں نے، تمہارے بابوں نے، تمہارے صوفیوں نے ڈائریکٹ اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کروایا۔ پیچھے ہو گیا، دوسرے سے کہا تو آ گیا، تو نے مرید بننا ہے؟ جی بننا، آگے آیا، پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے کہا حضرت میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں نے تو آپ کو اور کچھ ماننا تھا، آپ ورے ہی گر پڑے، صرف رسالت پہ ہی راضی ہو گئے۔ رسالت کے بعد مقام کیا ہے جی؟ جی مخلوق میں سب سے افضل میرے آقا ہے نا، اور پھر خالق کا مقام ہے، اور تو کوئی نہیں۔ مخلوقات میں میرے آقا سے پیارا کوئی اور اس کے بعد خالق و مالک ہے۔ کہ بابا جی میں آپ کو خدا بنانے کے لیے، ماننے کے لیے آیا تھا، آپ تو ڈیگریڈ ہو کر اپنے آپ رسالت پہ گر گئے۔ مجھے اگر یہ کہتے کہ مجھے خدا مان، میں تجھے خدا مان لیتا۔ اس کے کندھے پہ تھپکی دے کر کہا بیٹھا رہو، تو بڑا چنگا پتر ہے، تینوں میں ساری گلا دساں گا، بہ جا کون۔ ہمیں گالی دیتے ہو؟ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر سنگ باری کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے رب کی توحید پر چوکی داری کی ہے۔ ہم رب کے علاوہ نہ کسی کو الہ مانتے ہیں، نہ مشکل کشا مانتے ہیں، نہ حاجت روا مانتے ہیں۔ ہم نہ رب کی توحید میں شرکی آمیزش ہونے دیتے ہیں، نہ محمد کی رسالت میں آمیزش ہونے دیتے ہیں صلی اللہ ہو۔ ہم نبی کی ذات کے بعد کسی کی ذات کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ہم آقا کی بات کے بعد کسی کی بات کو، آؤ ہم سے سنو، تم نے کیا کیا، مرزا نے کیا کیا؟ تم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہو، ایک اپنی نبوت کا نعرہ مار کے بدنام ہو گیا اور تم پردوں میں چھپے رہ گئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب تذکرہ صفحہ 316 پر اپنے بارے میں ایک دعویٰ کرتا ہے، سنو، کہتا ہے خدا تیرے اندر اتر آیا اور تو خدا سے نکلا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ دعویٰ کس کا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا، کہ خدا تیرے اندر آیا، تو خدا میں سے نکلا۔ یہ مرزائی کا دعویٰ، ہم اس دعوے پر مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر مانتے ہیں۔ لیکن ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا، رنگ علی شاہ درگاہ ہے پنجاب کی ایک، وہاں کا گدی نشین عرس والے دن جلال میں آتا ہے، ریکارڈنگ تم نے کی ہے، ویڈیو تم نے بنائی ہے، ہم تو تمہارا آئینہ تمہیں دکھا رہے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں لوگوں اللہ عرش پہ نہیں ہے، اللہ آسمانوں پہ نہیں ہے۔ ارے تم آج تک اللہ کو سمجھ ہی نہیں سکے، انسان کی صورت میں اللہ ظاہر ہو کے تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ مجھے کہنے دو، یہ رافضی نہیں ہے، یہ کالی پگڑی والا نہیں ہے، یہ رافضی نہیں ہے، یہ تمہاری برادری کا ہے۔ ایک سفید پگڑی والا صوفی اٹھتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، آ کے اپنے اس بابے کے قدموں کو پکڑ کے اس کے قدموں میں سجدہ کر کے آواز لگاتا ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ اللہ مسجد میں موجود ہے، یا کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کعبے میں موجود ہے، یا نبی کی تربت پاک اور روضہ رسول اور نبی کا گھر ہے، اور سونے کی جالی میں نور چمکے مار رہا ہے، یا مکے مدینے کی گلیاں بزرگ ہیں، ان کی عزت ان گلیوں سے اللہ کے یہاں زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کلمہ پاک، اللہ پاک، قرآن پاک، حدیث پاک اور حقیقت کی خلاف ورزی اور جھوٹ ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ بسم اللہ کی صورت میں بن رہی ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بن رہی ہے، لا الہ مجموعوں نے لکیریں لا الہ لے، میں روشنی والا ہوں کہ اے لوگ
रब मेरा तू है, रब मेरा तू है, रब मेरा तू है, रब मेरा तू है, रब मेरा तू है। मैं जाऊं किधर? रब तू मेरा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खत्म नबुव्वत की बातें करने वालों, तुमने तो वो जुर्म किया है तौहीद में शिर्क की मिलावट करके, जो मिर्जा गुलाम अहमद ने किया वही तुमने किया। आगे सुनिए, इसी किताब तज़किरा के सफ़ा 452 पर मिर्जा लिखता है, एक बार मुझे इल्हाम हुआ। मिर्जा जी का इल्हाम सुनिए। एक बार मुझे इल्हाम हुआ कि खुदा कादियान में नाजिल होगा अपने वादे के मुताबिक। मिर्जा का खुदा कादियान में नाजिल होगा। यह किसका दावा है? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का। कब्र परस्तों, पीछे तुम भी ना रहे, सबर तुम्हें भी ना आया, मिर्जा के कदमों पे कदम रखकर तुम दौड़े। आओ आओ हमसे सुनो, सुन के अपने ईमान की तजदीद करो, तौबा करके अहले तौहीद के लश्कर में शामिल हो जाओ। दीवाने मोहम्मदी तुम्हारी किताब सवा 166, लिखने वाला ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी। मिर्जा ने कहा था खुदा कादियान में आया। कब्र परस्तों ने क्या कहा? ख्वाजा फरीदी ने क्या कहा? खुदा को हमने देखा सदा मिठन की गलियों में। मिठन गांव है, कोट मिठन सुना है पंजाब वालों या नहीं? कोट मिठन चाचड़ वांग मदीना डिसे कोट मिठन बैतुल्ला, जाहिर दे विच पीर फरीदों बातिन दे विच अल्लाह। चाचड़ वांग मदीना डिसे, चाचड़ा भी एक गांव का नाम। खत्म नबुव्वत की बुनियाद पे अहले तौहीद को गालियां देने वाला, तुम्हारे अंदर जहर कोई और भरा हुआ है, कोई और गुस्सा निकाल रहे हो। और वो गुस्सा ये है कि हमने कलमा पढ़ने के बाद तुम्हारी तरह अंधे होकर ना कादरी, न रिजवी, न नूरी, न सोहरवर्दी, न वर्दी, न बगैर वर्दी, हमने कहा आका के आने के बाद किसी और नाम की जरूरत। चाचड़ा तुम्हारे पीर का गांव, तुम कहते हो हमें ऐसे ही प्यारा है जैसे अहले ईमान को मदीना, कोट मिठन बैतुल्ला, जैसे अहले ईमान को बैतुल्ला से प्यार, तुम्हें बाबा फरीद के इस कोट मिठन से प्यार। जाहिर दे विच पीर फरीद और बातिन दे विच अल्लाह। वहां जाओगे बजाहिर बाबा फरीद बैठा होगा, गलती ना करना, वो हकीकत में अल्लाह बैठा हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिर्जा ने कहा कादियान में खुदा आएगा, तुमने कहा खुदा को हमने देखा है सदा मिठन की गलियों में। खुदा बेपर्दा जलवा नुमा है मिठन की गलियों में। क्या फर्क है तुम्हारे और उसके दरमियान? दावे तो बराबर चल रहे हैं दोनों के। इसी किताब तज़किरा के सफा 525 पर और हकीकतुल वही सफा 105 पर मिर्जा लिखता है, जरा सुनना, इन्नमा अमरुका इज़ा अरदता शैअन अन तक़ूल लहू कुन फयकुन। मुझे अल्लाह ने कहा, बकौल मिर्जा के, मुझे अल्लाह ने कहा जिस बात का तू इरादा करेगा, जो हुक्म तू अपनी जुबान से निकालेगा वो फिलफौर पूरा होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये शान किसकी है? ये शान किसकी है? ये शान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की भी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औहद में मेरे आका जख्मी हुए, जुबान से कहा ये कौम कैसे फलाह पाएगी जिन्होंने अपने रसूल के माथे को फाड़ दिया। फाड़ने का सबब बनने वाले खालिद इब्ने वलीद थे, जिन्होंने लश्कर को लौटा के हमला किया था। मालिक ने जवाब में कहा, लैसा लका मिनल अम्री शै। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इख्तियार, चाहे इनको माफ कर दूं, चाहे इनको अजाब दूं, इन्होंने जुल्म किया, ये जालिम है, लेकिन आपका इख्तियार नहीं है। मिर्जा कहता है, मुझे अल्लाह ने कहा जो तेरी जुबान से निकलेगा वो फिलफौर पूरा होगा। तेरी जुबान का निकला हुआ जुमला टल नहीं सकता। ये मिर्जा का जुर्म जिस पे उम्मत उसे काफिर कहती है, अपने बारे में खुद सोच लेना। हम तालिब इल्म हैं, तुम्हें आईना दिखा रहे हैं, फतवे नहीं लगा रहे। ईमान पल्ले में है तो अपने ऊपर फतवा खुद लगाना। तुम कहते हो हमने
پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی والے بابا فتوا خود لگانا. یہ تیرا مولوی، یہ تیرا پیر احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب ملفوظات احمد رضا صفحہ 30 پہ اپنے پیر محمد یمنی، سید محمد یمنی تو پیر تھا، اس کی تو بات ہی الگ ہے نا. یہاں اس کے بیٹے کا ذکر ہو رہا جس کی عمر چند سال تھی، مادر زاد ولی تھا، جماندرو ولی سی. ایک دن باہر نکلا، اپنے بابا کی سیٹ پہ بیٹھ گیا اور ایک سے کہا لکھ، لسٹ بنا، فلاں فی جنہ، فلاں فی جنہ، فلاں جنت کی لسٹ بنانی شروع ہو گئی. وہ بھی خوشی خوشی بناتا رہا، چلو جنتی ہے جنتی. وہ پورے ہو گئے، کہا اب بنا فلاں فی النار، فلاں فی النار، فلاں فی النار. تو یہ ڈر گیا، پیر صاحب کا بیٹا ہے، اس کی منہ سے نکلے گا تو پتہ نہیں کیا بنے گا. قلم نہ چلائی، کسی جہنمی کی لسٹ یا آگ والوں کی لسٹ نہ بنائی. پیر کے بیٹے نے چلا دیا، کہا لکھ، نہیں لکھا. پھر کہا لکھ، نہیں لکھا. تیسری بار کہا لکھ، جب نہیں لکھا کہا انت فی النار، کوئی جا نہ جائے تو پکا جہنمی، تو ضرور آگ میں چلے گا. ڈر گیا، سید محمد یمنی کے پاس بھاگا کہ آپ کے اس چھوٹے سے بچے نے جنتیوں کی لسٹ بنائی، میں نے بنا دی، پھر جہنمیوں کی شروع کی، آگ والوں کی شروع کی، میں نے نہیں لکھا، اس نے آخر میں مجھے ہی کہہ دیا انت فی النار. سید محمد یمنی پیر صاحب کہنے لگے یہ بتاؤ انت فی جہنم کہا تھا یا انت فی النار کہا تھا؟ کہا نہیں جہنم تو نہیں کہا، نار کہا تھا. کہا یہ جو منہ سے نکال دے میں اس کو ٹال نہیں سکتا، اس نے جو منہ سے نکالا ہے وہ ہو کر رہے گا. تیری مرضی ہے، چاہے دنیا کی آگ میں جل کے مر جا یا جہنم کی آگ میں جل کے مرنا. اگر اس نے انت فی جہنم کہا ہوتا تو جہنم میں ہی جاتا ہے. مانا یہی ہوا نا، کتاب کے لفظ ہے کہ اس نے کیا کہا، کہ اس نے نار کہا تھا، کہ تیری مرضی ہے، چاہے دنیا کی آگ پسند کر یا آخرت کی آگ کو پسند کر. کہ نہیں وہ آخرت والی ڈیڈی ہے، میں نے ایتھی ہی ساڑ لو. آگ جلائی گئی اور یہ مرید جاگ میں گر کے جل کے راکھ ہو گیا. بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ آگ میں جلا ہوا بھی شہید ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قادیانی نے کہا میری زبان سے جو نکلے وہ پورا ہوگا. تم نے کہا قادیانی تو قادیانی تھا، ہمارے پیر کے بچے کے منہ سے جو نکلے وہ پورا ہوگا. بتاؤ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق تمہارے ذمہ ادھار رہے گا. مرزا قادیانی نے اپنی اسی کتاب تذکرہ کے صفحہ 198 پر لکھتا ہے میں نے ایک کشف دیکھا کہ میں خود خدا ہوں. میں نے کشف دیکھا میں خود خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ میں ہی خدا ہوں. مزید لکھتا ہے اسی اثنا میں نے دیکھا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، اللہ کی روح مجھ میں محیط ہو گئی، الوہیت بڑے زور سے مجھ میں غالب ہو گئی اور میں اس وقت یقین کرتا تھا کہ میرے جسم کی اعضاء میرے اعضاء نہیں ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے اعضاء ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بولو یہ کفر ہے یا نہیں؟ اس کے کفر ہونے میں کوئی شک ہے یا نہیں؟ اسی لیے علماء اہل الحدیث نے مرزا پہ سب سے پہلے کافر ہونے کا فتویٰ لگایا. لیکن سنو، قادیانی مجرم نے رب ہونے کا دعویٰ کیا اور اہل توحید کو گالیاں دینے والوں، قبر پرستی کے بازار کے اندر ڈوب جانے والوں، تم نے کیا کیا؟ ایک پیر ہے پاکستان کا سادھو سدا سدھانے میاں مدہ یہ تو اگلے جان پتہ نہیں کنگ مدہ ہو کے لتر پہن ڈے ہونے انہوں. میاں مدہ جی کا کلام سنیے، کہتے ہیں سادھو سدا سدھانے، عارفانہ کلام ہے، ہمارے پاس یہ سب کتابیں موجود ہیں. سادھو سدا سدھانے جنہ ڈھونڈ لیا اصلی تاجی میاں مدہ مرشد رب آکھی پاوے فتوے لان شریطاں جی. اے میاں اپنے مرشد کو رب کہنا، بھلے شریعت والے تجھے کافر کہتے رہے کوئی پرواہ نہ کرنا، لیکن پیر کو پیر نہ سمجھنا، رب سمجھنا. قادیانی نے کہا کہ میں خود خدا ہوا، تم نے کہا ہمارا پیر خدا ہوا، ہمارا مرشد خدا ہوا. یہ ایک حوالہ تھا. اور لیجئے فوائد فریدیہ کا دوسرا حوالہ، خواجہ غلام فرید صاحب کی کتاب صفحہ نمبر 78
اس میں لکھتے ہیں ابو الحسن خرقانی نے فرمایا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اے اللہ یہ جملے نقل کرنے سے پہلے میں تیرے ہاں معافی کی درخواستیں دیتا ہوں مولا، آج اہل توحید کو تیرے ساتھ شرک کرنے والے، تیرے نبی کی رسالت میں شرک کرنے والے تیرے موحد بندوں کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو جواب دینا مقصود نہ ہوتا میں کفر کی اس عبارت کو اپنی زبان پہ نہ لاتا۔ فوائد فریدیہ میں خواجہ صاحب نقل کرتے ہیں ابو الحسن خرقانی نے کہا آج صبح میری اللہ سے کشتی ہوئی، اللہ نے مجھے ہرا دیا، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھ سے 2 سال بڑا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساجد میر صاحب کو گالیاں دینے والا، اہل توحید کو گالیاں دینے والا، چند الفاظ کے سمجھنے میں غلط فہمی پر فتوے کفر کی مشینوں کے لگانے والوں، بازار اور گلیوں میں وہاں بھی کافر کے نعرے لگانے والوں، بتاؤ فوائد فریدیہ تمہارے خواجہ جی کی کتاب، تمہارے خواجہ کا پیر ابو الحسن خرقانی وہ لکھتا ہے میری خدا سے کشتی ہوئی، خدا نے مجھے ہرا دیا، اور اس لیے کہ خدا مجھ سے 2 سال بڑا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکے تو دیکھو تمہارا ایمان کہاں پر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی کتاب فوائد فریدیہ کا صفحہ نمبر 76 کہتے ہیں کسی نے حسین بن منصور حلاج سے کہا میں نے سنا ہے تو نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر تو اہل الحدیث نے کہا کہ اس نے نبوت کا اعلان کیا، تمہارے گھر کے چھپے ہوئے نبیوں پر تم نے بھی کوئی کفر کی فتوے لگائے تو ہمیں بھی دکھا دو۔ منصور حلاج سنا ہے تو نے نبوت کا اعلان کیا۔ حلاج نے کہا افسوس ہے تجھ پر، تو نے میری شان کتنی کم کر دی، میں نے نبوت کا نہیں خدائی کا اعلان کیا ہے۔ تم نے درجنوں کو خدا بنایا، تم پھر بھی مسلمان رہے، تم نے 20 کو نبی بنایا، تم پھر بھی مسلمان رہے، اور اہل حدیث رب کی ربوبیت میں، مولا کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں بناتے، رسول کریم کی نبوت اور رسالت میں کسی کو شریک نہیں بناتے، اور تم کافر کافر وہابی کافر کے نعرے مارتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آؤ ہم سے سنو، تمہارے گھر کی خبر ہم تمہیں دیتے ہیں۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب تذکرہ صفحہ 412 پر دعویٰ کرتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ نے مجھے کہا انت منی بمنزلت اولادی، اے مرزا تیری شان میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے میرے اولاد میرے بیٹوں کی شان ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب کا کوئی بیٹا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ مرزا نے رب کی طرف بیٹوں کی نسبت کی، رب کے بیٹے بنائے، پیچھے تم بھی نہ رہے، کسر تم نے بھی نہ چھوڑی۔ تم نے کیا کہا آؤ وہ بھی ہم تمہیں سناتے ہیں۔ میرا سب سے پہلے عوام الناس سے التجا ہے، جن کتابوں کے حوالے میں تمہیں دے رہا ہوں جاؤ اپنے مولویوں سے پوچھ کے یہ کتابیں خریدو، اور تمہیں مرزا والے جرم یہاں پہ ملے تو پیارے نبی کی محبت پانے کے لیے اہل حدیث کے لشکر میں شامل ہو جاؤ، ہمارے دامن میں آ جاؤ۔ اللہ کی قسم ہم اللہ کو گواہ بنا کر کائنات کے لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں، ہم نہ رب کی ربوبیت الوہیت میں اسماء و صفات میں شریک بناتے ہیں، نہ پیارے حبیب کی نبوت و رسالت میں شریک بناتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے 2 ہاتھ دیے، ہم ایک ہاتھ میں اللہ کے کلام کو پکڑتے ہیں، دوسرے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پکڑتے ہیں، نہ تیسرا ہاتھ ہے نہ ملفوظات تھامتے ہیں۔ تم نے کیا کیا؟ ملفوظات احمد رضا صفحہ 186 اس پہ احمد رضا ایک سچے مجذوب کا قصہ نقل کرتے ہیں جس کا نام تھا موسیٰ سہاگ، جو زنانہ وضع رکھتا تھا، چوڑیے پہننا، عورتوں کا لباس پہننا۔ بارش نہ ہو رہی تھی، قاضی نے آ کر کہا اللہ سے دعا کرو،
بارش ہو جائے. موسیٰ سہاگ زنانے نے پتھر اٹھایا. میرے رب کی یہ توہین قادیانیوں کے بعد ہمیں تمہارے ہی گھر میں ملی ہے. پتھر اٹھایا, آسمان کی طرف منہ کیا, چوڑیوں کے قریب پتھر کو لایا اور کہا می بھیج, بارش برسا, یا میں یہ چوڑیاں توڑنے لگا ہوں, مانا یہ ہوا. می بھیج یا اپنا سہاگ واپس لے لے. یہ کہنا تھا کہ بادل پہاڑوں کی طرح آئے, بارش برسی, تم نے رب کی بیوی بنا دی اور تم ایمان والے رہے. مرزا قادیانی نے رب کی طرف بیٹوں کی نسبت کی اور کفر کے فتوے لگے. اپنے گھر کا بھی حال دیکھو. امام صاحب نے کہا چلو نماز پڑھنے. یہ بابا نماز پڑھنے مسجد میں آیا. امام نے کہا اللہ اکبر. احمد رضا کی کتاب کے لفظ ہے. موسیٰ سہاگ نے کہا اللہ اکبر. میرا خاوند حی لا یموت ہے, یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رب کی نہ کوئی بیوی ہے, رب کا نہ کوئی بیٹا ہے, رب کے نہ کوئی ماں باپ ہے. وہ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے, اور جو رب کا یوں شریک بناتا ہے وہ مسلمان رہ سکتا. سوچئے گا, تم نے پی ایچ ڈی کی ہے گالیاں دینے میں, تمہاری زبان تھکتی نہیں سعودی عرب کو گالی دینے میں. تمہارا عرفان شاہ مشہدی سماحت الشیخ مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز آل شیخ کو گالیاں دیتا ہے دن رات. تمہارا پیر علاؤدین صدیقی طواف کرتے ہوئے کہتا ہے اپنے مریدوں کو دعائیں یاد نہ ہو تو وہابیوں کو گالیاں دے لیا کرو. مبارک ہو تمہیں گالیاں, تمہارے بڑوں نے تمہیں یہی کچھ سکھایا ہے. دعائیں نہیں سکھائی, گالیاں سکھائی ہیں. وقت سے پہلے فرض بھی پڑھ لیتا, ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہو جاتا. اور میں ایک دوسری گل دساں, گل سن چنگی نے لگ سی, لیکن چونکہ میری گل ہے اور ان میں پردہ نہیں چھوڑتا, ان میں دستا جانا چاہتا ہوں. ایک آدمی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبہ شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں, طواف دیاں تے کراں کی. لوگ کتاباں چکی پہ میں کتاباں نہ کس پڑھے آج تک لگ دیں دو تکے, نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ, کچھ نہیں آمدہ, کچھ نہیں. واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں کہ تو کچھ بھی نہیں آمدہ, کچھ بھی نہیں آمدہ. میں کہ بسم اللہ بھی پوری نہیں آمدی. تو پھر بابیاں نو گالاں کٹدا پھردا, چلو توڑی ایسی تسی, چلو توڑی ایسی. تو پہلے رمل ترے رمل ہونے کہ اچھل دے دوڑ دے, تو بھی اسے کہتا نال گالاں کٹی جا, توڑی بنیاد رکھن والے دی ایسی. دیکھے یہ تو پھر گناہ اسی میں ہے, گناہ نہیں ہونے لگا تیرے پچھڑے معاف ہو سن کہ اللہ فرشتے نے کیسی ہے سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں معاف کرو اس میں. حضرات اب میں پھر اعلان ببانگے دخل بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں, میرا وہی عقیدہ ہے جو قبلہ پیر عرفان شاہ صاحب. خادم حسین رضوی گالیاں دیتا ہے, اشرف جلالی اہل الحدیث پر تبرہ کرتا ہے. تمہارا دن رات کا کام طواف میں گالیے, جلسوں میں گالیے, خادم حرمین شریفین کو گالیے, وقت کے مسلمان حکمران کو گالیے. تم گالیاں دیتے دیتے نہیں تھکتے, لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ اپنے جرائم کی لسٹ پہ نظر کب دوڑاؤ گے؟ گالیوں سے بریک لگا کے ذرا اپنے عقیدوں کو تو پرکھ لو. وہ جرم جو قادیانی کر چکا, وہ جرم تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے. آؤ میں تمہیں سناتا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب تذکرہ کے صفحہ 646 میں لکھتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ بشارت دی, اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مظہر الحق كأن اللہ نزل من السماء اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جس کے ساتھ حق ظہور ہوگا, گویا آسمان سے خدا اتر آیا. یہ مرزا کے کفر کا اعلان ہمارے منہوں سے سن کر جاؤ. ہم مرزا کو کافر مانتے ہیں کیونکہ وہ رب کی طرف بیٹے کی نسبت کرتا ہے, اللہ کا شریک بناتا ہے. یہ تو اس کا عقیدہ تھا, اس لیے کافر قرار پایا. اپنے اوپر تنہائی میں بیٹھ کے خود فتوے لگانا, اپنے مولویوں سے فتوے پوچھنا. اب تم بھی سنو, تمہارے بابا کیا کہتے ہیں؟ دیوان محمدی ہے,
خواجہ محمد یار فریدی کتاب کا صفحہ نمبر 151 ہے. شعر پڑھتے ہیں، ذرا شعر کو سننا. کہتے ہیں بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم کیا کہا کرتے تھے؟ میں کون ہوں؟ انی عبدہ، انی عبدہ. یہ کون کہا کرتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ کائنات نے کہا تھا، میری ماں نے کہا تھا، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ نے کہا تھا، آقا اتنے لمبے لمبے رکوع و قیام و سجدے کرتے ہو کہ قدم مبارک سوج گئے. کہا عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا احسان کیا ہے میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا نہ بنوں؟ بولو، شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ خواجہ فریدی کیا کہتا ہے؟ محمد یار فریدی بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، خدا کے عرش پہ انی ان اللہ بن کر نکلیں گے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے عرش سے پردہ ہٹے گا تو وہاں اللہ نہیں ہوگا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صورت میں عرش پہ ہوں گے. مرزا قادیانی نے اپنی کتاب تذکرہ صفحہ 432 میں لکھا کہ عبد القادر جیلانی کا قول ہے، رأیت ربی علی صورت ابی، میں نے رب کو اپنے باپ کی شکل میں دیکھا. مرزا کہتا ہے میں نے بھی اسی طرح اپنے والد کی شکل پہ اللہ کو دیکھا. ان کی شکل بڑی باروب تھی، عظیم الشان تخت پہ بیٹھے تھے. میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہی خدا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرزا نے اپنے باپ کی شکل میں اللہ کو دیکھا. اللہ اس کے کفر پہ اس کو جہنم کا آخری کتا بنا کر اس جہنم میں جلائے جس مجرم نے رب کے ساتھ گستاخی کے یہ جملے کہے. لیکن سنو تم نے کیا کہا. دیوان محمدی خواجہ محمد یار فریدی کی کتاب صفحہ 136 پہ اپنے پیر کا لکھا ہوا شعر سن لو. سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی. مرزا نے کہا میرے باپ کی صورت میں خدا آیا، تم نے کہا ہمارے پیر کی صورت میں خدا آیا. سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی. کیا خدا کی شان، کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی. وقت کم ہے وگرنہ ہم شریعت کے ترازو میں تمہارے اس کفر کے تول کو تول کر جواب دیتے. لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ کی توحید پہ آؤ، پیارے نبی کی رسالت پہ آؤ. اور اللہ کی قسم کائنات میں اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں ملیں گے جو رب کی ربوبیت الوہیت اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں نبوت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سادہ سا ترجمہ سمجھا ہے. پوجنا ہے تو عرش والے کو، پوجنے کا طریقہ پوچھنا ہے تو مدینے والے کو. عرش والے کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں، نہ قبروں کا طواف، نہ مزاروں کا طواف، نہ تھڑوں کا طواف، اور کہنے دیجئے نہ کانپور میں لگے ہوئے جھنڈے کا طواف، بیلی شریف میں لگے ہوئے جھنڈے کا طواف. کانپور میں مزار ہے دم مدار کا، اور بریلی کے ایک گاؤں کے اندر اس مزار کی طرف منسوب جھنڈا ہے. قبر کی پوجا نہیں، اس قبر کے ایک جھنڈے کی پوجا ہو رہی ہے. اب مشکلیں بھی راہ سے کترانے لگی ہیں، عطائیں میرے کام اب تو ان کی آنے لگی ہیں. میری مدد کو آ گئے زندہ مدار شاہ، لیتے ہی نام گردشیں گھبرانے لگی ہیں. دم ہر نظر میں معرفت کا ایک نیا انداز ہے،
उनकी चाहत में मिली क्या सरफराजी, देखिए ये इनायत, ये करम, ये दिल नवाजी, देखिए ऐसा लगता है मुझे दुनिया में जन्नत मिल गई, वो मिले तो मुझको जन्नत की जमानत मिल गई। दम तुमने ना रब की रबूबियत पे वो ईमान बनाया जो आका ने सिखाया था, ना मेरे आका की रिसालत पे वो ईमान बनाया। आओ हमारे साथ चलो, ये रास्ता है जन्नत का, क्योंकि ये रास्ता वो है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें जिंदा रखे तो ईमान पे रखे, अल्लाह हमें जिंदा रखे तो तौहीद पे रखे, अल्लाह हमें जिंदा रखे तो गैरत ईमानी पे बाकी रखे, जिंदा रखे मुस्तफा की खत्म नबुवत का पहरेदार और चौकीदार बना के रखे। ऐ अल्लाह, तुझे तेरे प्यारे नामों का वास्ता है मौला, अकीदा तौहीद पे, अकीदा खत्म नबुवत पे अहलुल हदीस की इस चौकीदारी को कबूल फरमाना। ऐ अल्लाह, क़यामत का दिन होगा, हमें क़यामत के दिन प्यारे हबीब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में नूर के मिंबरों पे बिठा के अपने चेहरे का दीदार करवाना। अल्लाह, तुझे तेरे प्यारे चेहरे का वास्ता दे के सवाली हूं, हम जितने यहां बैठे हैं और जिन अहले ईमान के कानों तक हमारी ये आवाज पहुंच रही है, अल्लाह हर अहले तौहीद अहले ईमान को जन्नतुल फिरदौस में नूर के मिंबरों पे बिठा के प्यारे हबीब के पड़ोस में अपने मुबारक चेहरे का दीदार करवाना, और जन्नत में इससे बड़ी और कोई नेमत ना होगी। ऐ अल्लाह, हमारी रूहें हमारे जिस्मों से अलग हों, हमारे सांस टूटे, उस वक्त भी हमारी जुबान से आवाज निकल रही हो ला इलाहा इल्लल्लाह। हम तेरी उलूहियत के नारे लगाते हुए जाएं, तेरे प्यारे हबीब की खत्म नबुव्वत के नारे लगाते हुए जाएं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।